السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ 2 دن سے آپ کو کوئی بھی ایپیسوڈ اس وجہ سے نہیں ملی کیونکہ میری کزن کی شادی تھی، گھر میں گہما گہمی چلی ہوئی تھی۔ میری کوشش تو تھی کہ میں ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کو دے دوں، لیکن بس پھر کچھ کام وغیرہ بھی تھے ضروری گھر میں، اور پھر مہمانوں سے بھرا ہوا گھر تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ دے دوں گی۔ اب آپ کو صبح 9 بجے یا 9 بجے کے بعد تک یہ ایپیسوڈ مل جائے گی، اور ایک ملے گی آپ کو رات کو تقریباً 9 بجے تک، 6 سے 9 بجے تک مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور انتہائی عشق کی بھی آپ لوگوں کو میں بھی کوشش کروں گی ڈبل ایپیسوڈ دے دوں، اور جو سیکنڈ چینل پر ہے ناول جو چل رہا ہے آتش قلب، اس کی بھی میں آپ کو ایک ایپیسوڈ دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا اس کے لیے معذرت، لیکن گھر میں پھر ہو جاتا ہے اس طرح سے نا، اگر شادی وغیرہ کوئی ایونٹ ہو نا تو ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو، غصہ نہیں کریں گے، مائنڈ نہیں کریں گے۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رمز عشق بائی نور آصف، نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بہارے تم چھوٹی بچی نہیں ہے، تمہیں ہر بات سمجھانا پڑے۔ شوہر کو اتنا دن ناراض نہیں رکھتے، اتنا دن خود سے دور نہیں رکھتے۔ خدا کی طرف سے بھی ایسی عورت پر لعنت برساتا ہے جن کا شوہر رات ان سے ناراضگی میں سوتا ہے۔ تم کو جتنا نخرہ دکھانا ہے، اسے اپنا بات منوانا ہے تو بستر پر اس کے قریب رہ کر منواؤ، وہ تمہارا اور دیوانہ ہو جائے گا۔ اس کا حقوق پورے کرو گی، وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ پھر تم اس کو اپنا انگلیوں پر نچانا، جو کہو گی وہی کرے گا۔ وہ سچ میں بے وقوف تھی، چھوٹی بچی تھی، اس کے حقوق سے نظریں چراتی رہی، اس کی شدتوں سے اس کی جان جاتی تھی۔ سہن کرنا تو ابھی بھی مشکل تھا، اس ستمگر کی اس دن کی شدتوں سے ابھی اس کے بدن کا درد ختم نہیں ہو رہا تھا، مگر اب وہ اس کی ہر پل شدتیں برداشت کرنے کو تیار تھی۔ بس وہ اس کے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھے، مگر وہ تو اس کی جگہ کسی اور کو دے رہا تھا۔ اپنی شدتیں، اپنی غربت کسی اور پر نچھاور کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا دوسری عورت کبھی خود سے اسے دور کرے گی؟ بہاریں بلک بلک کر روتی تھی۔ ہر عورت اس کی طرح بے وقوف نہیں ہوتی جو شہرام جیسے مرد کو خود سے دور ہونے دے۔ عائل کی وہ دیوانگی بھری نگاہیں یاد آئی تھی، جیسے وہ شہرام کو دیکھتی تھی تو وہ پاگل تھی شہرام کے لیے۔ وہ تو کبھی بھی شہرام کو خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ اف! بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنے بال پھر سے مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ جانتی ہو شہرام خان اپنی ضد اور انا کا بہت پکا ہے۔ حویلی کے مرد میرے آگے کچھ نہیں ہے، میں صفاقی پر اتر آؤں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہرام کے لفظ سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اترتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ جانتی تھی وہ حویلی کے مردوں میں سے کہیں زیادہ شفاق ہے، اس کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات وہ بچپن سے جانتی تھی، ورنہ وہ اس کے سامنے کب سے جھک جاتا، اسے بتاتا وہ اپنی پڑھائی مکمل کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اس سے طلاق مانگنے پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا تھا، نہ اسے کبھی طلاق دے گا اور نہ ہی اپنی پڑھائی مکمل کرے گا۔ اور وہ واقعی میں اتنا شفاق تھا، اس نے اسے چھوڑا بھی نہیں، اور اس کے سامنے وہ ایک ان پڑھ کی طرح رہا۔ اس کے تانے کو سننے کے باوجود تانے کوسنے سننے کے باوجود اس نے کبھی عیاں نہیں ہونے دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا ہے۔ وہ میٹرک پاس بھی نہیں بلکہ ایک کامیاب کانٹریکٹر انجینئر ہے جس کا انٹرنیشنل سطح پر کافی نام ہے۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی! ہمیشہ اسے تکلیف تھی جب تک وہ اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ باندھ کر اپنے ساتھ رکھتا تھا، زبردستی کرتا تھا۔ اب وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکی ہے، وہ کسی اور کا ہونا چاہتا ہے۔ بہارے نے اپنی گال پر ہاتھ رکھا جہاں اسے ابھی تک جلن ہو رہی تھی۔ یہ تھپڑ اس نے کسی دوسری عورت کی وجہ سے مارا تھا، جلن ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، بہارے کی سسکیوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ شہرام دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ غصے سے اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ شہرام نے اپنا کوٹ اتارتے غصے سے بیڈ پر پھینکا۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس نے تیش و اشتعال میں اضافہ ہوا۔ باہر برفیلی ہوائیں چل رہی تھی، اگر اسے بخار تھا تو وہ باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ تن فن کرتا ٹیرس کی طرف بڑھا۔
بہارے کو دیکھ کر اس کا چہرہ مزید غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے کھلے بکھرے بالوں میں ٹیرس پر کھڑی تھی۔ حویلی بے شک بہت بڑی تھی۔ نیچے کی طرف حویلی کا سرسبز لان اور کارپوش دکھائی دیتا تھا، جہاں گلخان اور بہت سے ملازم ہوتے تھے۔ کسی کی بھی نظر پڑ سکتی تھی۔ شہرام اپنے طیش و اشتعال پر قابو پاتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ پہلے تو اس نے کبھی خود سے لاپرواہی نہیں کی تھی، اب تو اکثر ایسے نظر آتی تھی۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی، اس کے وجود پر کوئی شال نہیں تھی۔ بہارے نے اپنے گرد اس ستمگر کی خوشبو محسوس کرتے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اپنے سامنے شہرام کو دیکھ کر۔ اس کی آنکھیں مزید بے یقین ہوئی۔ وہ ریلنگ کے ساتھ لگے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کی خوفار نظریں اس کی کندن مخملی نشیب و فراز پر تھی۔ اس کے گہرے سانس بھرتے ان کی دلکشی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شہرام کا خون کھول رہا تھا اسے ایسے دیکھ کر۔ وہ گہرے سانس لیتی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے اس کے نشیب و فراز سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے پر اپنی خونخوار نظریں گاڑی۔ وہ اس کے دیکھنے پر گہرے سانس لیتی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شہرام اس کی حرکت پر لب بھیج گیا تھا۔ اس کے گال پر وہ اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ چکا تھا۔ 2 دن بعد وہ نشان ویسا ہی تھا، بلکہ مزید گہرا ہو چکا تھا۔ وہ بچپن سے ایسے کرتی تھی۔ جب بھی وہ اسے کچھ کہتا تھا، اسے ڈانٹ دیتا تھا، وہ ناراضگی کے طور پر اسے بھیگی شکوہ کے نگاہوں سے دیکھتی تھی، اپنی نفرت کا اظہار کرتی تھی، مگر اس کے ذرا سے ڈانٹنے پر وہ ہمیشہ روتے ہوئے اسے شکوہ کے نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی، جیسے اسے خود اسے برملا نفرت کا اظہار کرنے کا حق ہے اور اسے جواباً اسے ڈانٹنے کا بھی حق نہیں۔ اور یہ بھیگی شکوہ کی نگاہیں ہفتوں اس کا چین سکون سب لوٹ لیتی تھی، اور اس رات اس کے پاس بیٹھے اس کی بند آنکھوں پر گھنیری پلکوں کو اپنے لبوں سے چھوتا رہتا تھا، اس کے کان پر جھکے سرگوشی میں معافیاں مانگتا رہتا تھا۔ اسے تو اب معلوم ہوا تھا مقابل سویا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی تڑپ اس کے ہر ایکٹ سے بخوبی واقف تھی۔ شہرام اس کی شکوہ کی نگاہیں دیکھتے اس کی طرف بڑھتے، اس کے گرد اسٹیئرنگ پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے، اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا۔ بہت زور سے لگی تھی کیا؟ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے کتنی زور سے لگی ہے اپنی بے رحمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ بہارے نے اپنے گال سے ہاتھ ہٹایا تو وہ اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ اس کی 5 انگلیوں کا نشان اس کے گال پر چھپا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس نے اپنی پوری قوت سے لگائے تھپڑ مارا تھا۔ نظریں مت چراؤ، دیکھو اپنی آنکھوں سے اپنی بے رحمی شہرام خان۔ بہارے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لیتے کہا، بکواس بند کرو اپنی۔ یہ کس حلیے میں یہاں کھڑی ہو تمہیں احساس ہے؟ بدتمیز اور خود سر تم بچپن سے ہی تھے، اب بے شرم بھی ہو چکی ہو۔ شہرام نے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے ایک لفظ چبایا تھا، میں جس بھی حلیے میں یہاں کھڑی ہوں، مجھے تمہارا مجھ سے اب کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اب تم مجھ پر اپنا حق کھو چکے ہو، سمجھے تم؟ بہارے نے غصے سے کہتے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ مقابل کی تپش زدہ سانسیں اس کا انگ انگ جیسے جھلسا رہی تھی۔ شہرام کی بات پر مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ اب شہرام کے انابی لب بہارے کے کپ کپاتے خشک لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ شہرام کی سرد سے آنکھیں بہارے کی براؤن شبنمی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ شہرام نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے اس کے چہرے پر تپش زدہ سانسیں چھوڑی۔ مطلب یہ کہ تمہیں اس آئزل کو اپنانے کے بعد مجھ پر اپنا ہر حق ختم کرنا ہوگا، اس کمرے میں آنے کا حق کھو دو گے تم۔ بہارے نے اکشر شہادت کی انگلی اٹھائے سے وارن کیا تھا، تمہیں لگتا ہے آئزل سے شادی کرنے کے بعد میری اس کمرے میں یا تم میں دلچسپی باقی رہے گی؟ جو مجھے تم سے چاہیے وہ مجھے کسی اور سے بھی مل جائے گا، تو میں کیوں آؤں گا واپس اس حویلی میں یا پھر اس کے کمرے میں؟ شہرام اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولا، شہرام خان میں تمہاری جان لے لوں گی۔ بہار اس کی بات پر سرخ چہرے کے ساتھ چلائی تھی، کانپتے ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑنا چاہا۔ شہرام اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ جیسے میرے تم پر سارے حق ختم، ایسے تمہارے بھی مجھ پر سارے حق ختم۔ میرا گریبان پکڑنے کا تمہیں اب کوئی حق نہیں، اس لیے آئندہ خبردار تم نے میرے گریبان کو چھوا بھی۔ شہرام نے اسے سرد لہجے میں تنبیہ کرتے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا تھا۔
बहारें गहरे सांस लेते रुख मोड़ गई थी। शहराम की गहरी निगाहें इसकी कमर पर बिखरे इसके ब्राउन उलझे बालों में थी। वो गहरे सांस लेते अब हल्का हल्का कांप रही थी। अंदर चलो। शहराम ने इसका कांपना महसूस करते लब भींचे कहा। नहीं आऊंगी अंदर शहराम खान, मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना कबूल नहीं है। आज सारी रात इस टेरेस पर खड़ी रहूंगी, बहारे ने चीखते हुए कहा। शहराम इसके यूं चीखने पर गुस्से से इसे बाजू से जकड़ते इसका रुख मोड़े अपने मुकाबिल कर गया था। बहारे की शबनमी आंखें शहराम के स्याह पुरकशिश आंखों से टकराई। शहराम की सांसों में घुली सिगरेट की महक इसकी सांसों में घुली थी। वो इसे बाजू से सख्ती से जकड़े अपने बेहद करीब किए हुए था। बहारे इसकी इतनी नजदीकी पर तड़प कर रह गई थी। तुमसे शिकवा करे यार हम किस तरह, तुम तो तुम ही रहे, हम अगर अब हम नहीं, दर्द होगा अब दवा, कोई हमदम नहीं। बहारे ने गुलाबी आंखों से इसे देखते कर्ब से हिचकी ली। शहराम खान की सर्द नजरें इसके चेहरे पर थी। बुखार की हिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। बाल की लटें इसके भीगे आरस और गर्दन से चिपकी हुई थी। आंखें गुलाबी और मतूरम थी। वो कपकपाते बदन और कपकपाते लबों से इसे देख रही थी। शहराम की उंगलियां बेख्तियार इसके निशान ज़दा आरस को छू गई थी। शहराम ने इसे गुस्से से देखते इसके लब मजीद सख्ती से भींचे और वो वाकई आग की भट्टी की मानंद जल रही थी। अंदर चलो, शहराम ने गुर्राते हुए कहा। नहीं चलूंगी अंदर, आज रात इधर ही खड़ी रहूंगी। तुम कुछ भी कर लो शहराम खान, सारी रात टेरेस पर खड़ी रहूंगी मैं, चाहे इस सर्दी में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो जिद्दी अटल लहजे में चीखी थी। शहराम की गर्म सांसें इसके अंदर आग मजीद भड़का रही थी। इन सांसों की महक पर किसी और का हक होगा। वह तंदूर की मानंद जल रही थी। जैसे वो इसे दहकती नजरों से देखते रुख मोड़ गई थी। वो मजीद इस सफाक इंसान को नहीं देखना चाहती थी। शहराम ने इसके जिद्दी अंदाज पर घूरते हुए इसे देखा। शहराम इसके कपकपाते बदन को देखकर अपनी घनी बियर्ड पर झुंझलाते हुए हाथ फेर गया था। शहराम ने इसके करीब होते रेलिंग पर अपने दोनों हाथ जमाते इसे महसूस किया। बहारे ने अपनी कान की लो पर इसकी सुलगती सांसें महसूस करते रुख पलटना चाहा था। वो इसके करीब होते इसके पेट पर सख्ती से हाथ जमा गया था। बहारे अब हिल भी नहीं पा रही थी। वो रेलिंग पर हाथ जमाए सिसक पड़ी। इस सितमगर की तपती सांसें इसे मजीद सुलझा रही थी। शहराम इसे सिसकते देखते इसे थोड़ा दूर हुआ था। बहारे ने रुख पलटते इसे गुस्से से खुद से पूरी कुव्वत से दूर धकेला था। शहराम इसे यकदम बाजुओं में भरे अपनी गोद में उठा लिया। शहराम छोड़ो मुझे, बहारे से सिसकी लेते इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई। शहराम इसे गोद में उठाए अंदर की जानिब बढ़ा। वह उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसके सीने में मुंह छुपाए बुरी तरह सिसकियां भर रही थी। इसके बदन से उठती खुशबू इसके सांसों में घुलती इसके हवास मुअत्तल कर रही थी। मुकाबिल के बदन से उठती खुशबू वाकई में जानलेवा थी। ड्रेसिंग पर रखे परफ्यूम की खुशबू अलग थी, मगर जब भी परफ्यूम शहराम के बदन में समाती थी इसकी खुशबू ही बदल जाती थी। अजीब सी जानलेवा जो अभी भी इसकी जान ले रही थी। इसे बेड पर बिठाते वो टेरेस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसे बंद करते अंदर से लॉक लगाते पर्दे बराबर किए थे। बहारे गुस्से से बेड से उठी थी। बेड पर बैठ पड़ी अपनी शॉल अच्छी तरह खुद पर लपेटते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। कहाँ जा रही हो? शहराम ने इसे दरवाजे की जानिब बढ़ते देखते गुस्से से पूछा। अपने कमरे में जा रही हूँ। जब मेरा तुम पर हक खत्म हो चुका है तो ये कमरा कैसे मेरा हुआ? बाहर ने रुख मोड़कर मजबूत आवाज में कहा, मगर इसकी आवाज जल्जलों की जद में आई थी। शहराम ने गुस्से से इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाई चकड़े एक झटके से इसे अपने मुकाबिल किया। पहले ही तुम मेरा काफी तमाशा बना चुकी हो, अब मजीद तमाशा बनवाना चाहती हो क्या? चाहती हूँ, हाँ। बेडरूम की बातें बाहर तक जाएं। शहराम ने इसे बाजू से जकड़ते घबराते हुए पूछा। तुम हवेली नहीं आते, इस कमरे में नहीं आते, तब तुम्हारा तमाशा नहीं बनता। बेडरूम की बातें तुम चाहते हो सबके सामने आए। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा मैं दादी को तुम्हारी हरकतें बता दूंगी। तुम बहारे ने अक्षर शहादत की उंगली उठाए से वार्न किया था। अच्छा क्या बताऊंगी? क्या है मेरी हरकतें, जरा बताना मुझे। शहराम ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब किया था। वो बुरी तरह कपकपा रही थी। इसने इसे कमर से जकड़े इसके कपकपाते बदन को संभाला, मगर इसकी बात पर शहराम का गुस्सा हदों को छुआ था।
یقیناً وہ پھر سے اس کے کردار پر وار کرنے والی تھی۔ یہی کہ تم دوسری شادی کر رہی ہو، بہارے نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ وہ اسے ڈرا دھمکا کر آئزل سے شادی سے روکنا چاہتی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ شہرام نے استزائیہ انداز میں آئی برو چکائے تھے۔ بہارے اس کے انداز پر اپنے لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ اسے واقعی میں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ جاہل ان پڑھ شہرام نہیں بلکہ پڑھا لکھا کانٹریکٹر انجینئر تھا۔ وہ کیوں کر کسی کی سنے گا؟ تم نے میرے بارے میں بہت غلط اندازے لگائے ہیں، بلکہ تم میری فطرت ابھی تک جان ہی نہیں سکی۔ جو میں کرنے کی ٹھان لیتا ہوں وہ میں کر کے رہتا ہوں۔ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے کہ تم عابیر کو ہتھیار بنا کر مجھے روک لو گی، تو ایسا کچھ کرنے کا سوچنا بھی نہ، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں نے تمہیں نہیں دکھایا۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں وارن کیا۔ تو دکھاؤ شہرام وہ روپ بھی، میں دیکھنا چاہوں گی تمہارا وہ روپ۔ بہارے تڑکتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ دیکھ لو گے تم وہ روپ بھی، لیکن یاد رکھنا اگر ہمارے بیڈ روم کی کوئی بھی بات باہر گئی، میں جو آئزل سے شادی کرنے کا کل سوچ رہا ہوں وہ آج کر ڈالوں گا اور تمہاری نظروں کے سامنے سے اس کمرے میں لے کر آؤں گا۔ شہرام کی بات پر وہ اس کی شرٹ مزید مٹھیوں سے جکڑ گئی تھی۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ وہ میرا کمرہ ہے، یہ وہ میری حویلی ہے، تم اسے کیسے یہاں لا سکتے ہو؟ بہارے نے اس کی شرٹ پکڑتے کپکپاتے لبوں سے بھیگے لہجے میں کہا۔ شہرام نے اس کی کمر کو مزید مضبوطی سے تھاما تھا، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ یہ کمرہ تمہارا ہی ہے، تم ہی اس کمرے سے جانے کی بات کر رہی تھی۔ شہرام نے اس کے کپکپاتے لبوں کو بغور دیکھتے کہا۔ نہیں جاؤں گی اس کمرے سے، پھر تو میرا کمرہ کسی کو نہیں دو گے نا؟ بہارے نے لرزتے لبوں سے ہچکی لیتے پوچھا تھا۔ نہیں دوں گا، تمہاری کوئی بھی چیز کسی کو نہیں دوں گا۔ شہرام اس کے کپکپاتے بدن کو دیکھتے اس کی کمر کو سختی سے جکڑتے اسے اپنے سینے میں بیچ کیا تھا۔ اس کے بدن کی کپکپاہٹ شدت اختیار کر گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں ٹھیک ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ بہارے شہرام کے سینے سے الگ ہوتے شہرام کے سر سپاٹ آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی تھی۔ اس کا گھر اسے دے دیا تھا، اس کے حق بھی اسے دے دیے تھے، اب یہ کمرہ بھی اسے دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوں میں جکڑے ہوئے تھا، مگر آنکھیں ویسے ہی سر سپاٹ۔ بہارے نے اسے زخمی نظروں سے دیکھتے اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ شہرام نے اسے اس کے دور دھکیلنے پر اسے اسی لمحے چھوڑ دیا تھا۔ بہارے کی آنکھوں کی نمی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ بدل گیا تھا، وہ واقعی میں بدل گیا تھا۔ جو اس کے بار بار دھتکارنے پر اسے نہیں چھوڑتا تھا، آج اس کے لرزتے اور کپکپاتے تپتے بدن کو دیکھتے بھی اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بہارے کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھی، سر میں پھر سے دھماکے ہوئے تھے۔ مائیگرین کے درد نے اسے کبھی اتنا نہیں ستایا تھا جتنا اب ستا رہا تھا۔ وہ درد سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ بہارے نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے بمشکل تھاما تھا۔ زوردار چکر آیا، کمرے کی در و دیوار ہلتے نظر آئی تھی۔ بہارے اپنے چکراتے سر کو تھامتے پھر سے سامنے کھڑی ستمگر کی شرٹ مٹھیوں میں تھام گئی تھی، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ بہارے کیا ہوا ہے؟ شہرام اب کی بار پریشان ہوا تھا، اس کی حالت سچ میں خراب تھی۔ شہرام کی آواز میں پریشانی محسوس کرتے بہارے نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جس روز سے تم مجھے تھپڑ مارا تھا، میرے سر سے درد ہی ختم نہیں ہو رہا۔ تم بہت بے رحم ہو شہرام، تم بہت سفاک ہو، حویلی کے ہر مرد سے بدتر۔ بہارے اس کی شرٹ مٹھیوں میں پکڑتے شدت سے چلائی تھی۔ شہرام اس کی حالت دیکھتے لب پیچھے خاموش ہو گیا تھا۔ چلو بیڈ پر کچھ کھا لو، میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں۔ شہرام نے نرمی سے اس کی کمر پر حصار مضبوط کیا۔ مجھے کچھ کھانا ہوا، میڈیسن لینی ہوئی، میں خود لے لوں گی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ بہارے پھر سے حلق کے بل چیخی تھی۔ شہرام نے لب بھیجتے ہوئے اسے حلق کے بل چیختے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی، مگر پھر سے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے لڑکھڑا گئی تھی۔ شہرام نے اسے جلدی سے کلائی سے جکڑتے صوفے پر بٹھایا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اب بیٹھ گئی تھی۔ مزید بدن میں طاقت نہیں رہی تھی، مزید قدموں کے سہارے کھڑا ہونا مشکل تھا۔ شہرام نے اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا، جسے اس نے غصے سے پوری قوت سے جھٹک دیا تھا۔
شعلہ بار نگاہوں سے شہرام کو دیکھا۔ شہرام نے گہرا سانس لیتے ٹیبل پر پڑا جوس کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پکڑتے پوری قوت سے زمین پر پھینک دیا تھا۔ شہرام نے اب کی بار سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے اسے دیکھا۔ وہ ہچکیاں لیتی گلابی آنکھوں سے اسے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اسے اس کے قدموں میں بٹھا کر اس کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ شہرام نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے وہ اپنے غصے پر قابو پائے ہوئے تھا، بلکہ وہ اس کی طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو بہارے؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ شہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے لب کھینچے نرمی سے استفسار کیا۔ تم میری وجہ سے پریشان نہیں ہوتے، اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تم شفاف ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے بھی ہو۔ بہارے کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ بہارے، تم نے مزید مجھ سے بحث کی یا میری بات نہیں مانی تو میں سچ میں شفاقی پر اتر آؤں گا، سمجھی تم؟ شہرام اس کی آنکھوں میں جھانکتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے پھر سے؟ یا دوسری شادی کی جگہ تیسری شادی کی دھمکی دو گے؟ بہارے نے ہچکیوں سے چیختے کہا۔ بہارے، کیوں چاہتی ہوں میں واپس چلا جاؤں؟ مجھے مجبور مت کرو، میں اسی وقت واپس چلا جاؤں۔ شہرام نے اسے سرد لہجے میں وارن کیا۔ تم مجھے اس حالت میں چھوڑ کر اس کے پاس جاؤ گے؟ میں تمہیں شوٹ کر دوں گی شہرام خان۔ بہارے شدت غم سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ میں نہیں جا رہا، اس لیے خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ شہرام نے نرمی سے اسے کہتے اپنی شرٹ اس کے ہاتھوں سے چھڑوائی تھی۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی شہرام، چاہے میری جان چلی جائے۔ بہارے پھر سے حلق کے بل چیخی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ شہرام کھڑے ہوتے حلق کے بل چیخا تھا۔ وہ مزید خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ شہرام نے چیختے پر بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کھانا کھاؤ بہارے، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ شہرام نے اس کی ہچکولے لیتے وجود کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ بہارے، سن نہیں رہی کیا؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ شہرام سرد لہجے میں غرایا۔ وہ کچھ پل اسے روتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر ٹرے سے ایک سینڈوچ اٹھا کر چھوٹی بائٹ لینے لگی۔ شہرام نے لب بھیجتے گہرا سانس لیا تھا، ورنہ وہ اس کی ضد سے بخوبی واقف تھا۔ اپنی ضد پر ہر حال میں قائم رہتی تھی، مگر اس کے غصے پر فوراً ٹھیک ہو جاتی تھی۔ بچپن سے ہی ایسے کرتی تھی، مگر وہ اس پر جلدی غصہ نہیں کرتا تھا۔ ایسا ہر بار ہوتا تھا، وہ اس کا ضبط اس کا لیول پر لے آتی تھی، وہ غصہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ شہرام اس کے قدموں میں پھر سے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ سے سینڈوچ لے کر اسے خود سے کھلانے لگا۔ وہ کھا کم رہی تھی، اسے دانتوں سے کتر زیادہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانے لگی تھی۔ شہرام نے اس کی سعادت مندی پر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی سعادت مندی بعد میں اس کے لیے ہمیشہ کوئی طوفان ہی لاتا تھا۔ شہرام نے سینڈوچ کھلانے کے بعد اسے پانی کا گلاس پکڑایا، وہ بھی اس نے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ شہرام اٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا، وہاں سے اس کی میڈیسن نکال کر دوبارہ اسے بہارے کی طرف آیا، پھر سے اسی پوزیشن میں بیٹھتے اسی کی طرف میڈیسن بڑھائی، جسے اس نے خاموشی سے تھامتے ہوئے منہ میں رکھتے پانی سے نگل لی تھی۔ شہرام نے اسے گلاس تھام کر ٹیبل پر رکھا، بہت نرمی سے اس کی ایک شانے پر بکھرے بال پیچھے کرتے، کان کے پیچھے اڑسے۔ بال بہت الجھے ہوئے تھے، وہ لب بھیج گیا تھا۔ کبھی بھی اس کے بالوں کی اتنی خراب حالت نہیں دیکھی تھی۔ شہرام نے نرمی سے اس کے جسم سے شال علیحدہ کی، وہ بالکل خاموش تھی، اس کی ہر بات میکانکی انداز میں مان گئی تھی، بلکہ اس کے ہر ایکٹ پر خاموشی سے اس کی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے اس کندھوں سے تھام کر صوفے پر ہی نرمی سے لٹاتے اس کے سر کے نیچے کشن رکھا تھا، اس کے پاؤں کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کے پیروں سے اس کے شوز اتارے تھے۔ بیڈ سے کمبل اٹھائے اس نے بہارے پر اچھی طرح اڑایا۔ بہارے اب سیدھی لیٹے آنکھیں مون چکی تھی۔ شہرام اس کے قریب صوفے پر بیٹھ کر نرمی سے اس کا سر دبانے لگا۔ بہارے کی بند آنکھوں سے آنسو کا جھرنا پھر سے بہہ رہا تھا۔ شہرام کافی نرمی سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ وہ جتنی نرمی سے اس کا سر دبا رہا تھا، اتنی تیزی سے بہارے کی آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شہرام کافی دیر تک اس کے قریب بیٹھا اس کا سر دبا رہا تھا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے یا لمحے وہ نہیں جانتی تھی،
مگر رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ مقابل کے ہاتھ ایک پل کے لیے نہیں رکے تھے، وہ اس کے قریب مسلسل بیٹھے اس کا سر دبا رہا تھا۔ اس دوران بہارے نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، مگر بند آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ارحام خانزادہ اس کی کلائی چکڑے بہت تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ حور نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ارحام خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ شرٹ ہر طرف سے خون سے داغدار تھی۔ حور کی آنکھوں سے بہتے آنسو نے بہت شدت اختیار کی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے اسے اندر کی جانب کافی بے دردی سے دھکیلا۔ حور اس کی سختی پر سسک کر رہتی تھی۔ اسے اس کی بے رحمی کی عادت ہو چکی تھی، مگر مقابل کچھ عرصے سے اسے کافی نرمی سے چھوتا تھا، اس لیے اس کی بے رحمی اب تکلیف دے رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی حور کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا قیامت خیز بدن اس کی کمزوری تھا، وہ اپنی بیوی کے جسم پر مرتا تھا۔ اس کے نشیب و فراز پر نظر پڑتے ہی وہ بہکنے لگتا تھا۔ آنکھیں اسی لمحے خمار آلود ہو جاتی تھی، اسے اپنی باہوں میں بھرتے وہ ہر حد سے گزرنا چاہتا تھا، مگر آج دل کر رہا تھا اسے آگ لگاتے، اسے خوبصورت جسم جلا کر راکھ کرتے، جو سب کے سامنے دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ جس کے سر کے ایک بال پر نظر گوارا نہ تھی، وہ کبھی اس طرح غیر مردوں کی نگاہوں کو تروت بخشے گی، وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ محرم تھا، جب اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا۔ نفرت میں بھی وہ خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں سکتا تھا۔ پارٹی میں آئے ہوئے ہر عیاش مرد اس کی بیوی کو دیکھ کر کیا کیا خیال اپنے دل میں نہیں لائے ہوں گے، یہ سوچتے ہی ارحام خانزادہ کا خون لاوے کی طرح بھڑک رہا تھا۔ جی کر رہا تھا پاس بیٹھی اپنی بے درد بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دے اور خود بھی اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے۔ ارحام خانزادہ نے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارتے ڈرائیونگ سیٹ پر کی سپیڈ بڑھا دی۔ حور جو سانسیں روکے خوشی سے بیٹھی ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اسٹیئرنگ پر مکہ مارنے پر وہ نامحسوس انداز میں گاڑی کا دروازے کی طرف کھسکی تھی۔ اپنا حلیہ دیکھتے وہ بار بار اپنے لب بے دردی سے کاٹنے لگی تھی۔ وہ باہر اس کے چہرے پر پھر سے چادر سرکنے نہیں دیتا تھا۔ آج وہ حویلی اس حلیے میں جا رہی تھی، مقابل پر کیا گزر رہی ہوگی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ حور نے نم آنکھوں سے ارحام کو دیکھا، جس کے بازو سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ وہ زخموں کی چور حالت میں پچھلے 2 گھنٹوں سے سپاٹ سر چہرے سے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ لوگ اسلام آباد سے بہت آگے نکل آئے تھے، سوات آنے میں اب 2 گھنٹے رہ گئے تھے۔ رات کی سیاہی مزید گہری ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جیسے تیسے سوات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بارش میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ حور نے ایک پل کے لیے بھی آنکھیں نہیں چھپکی تھی۔ ارحام خانزادہ کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس کے گہرے زخم تکلیف دے رہے تھے۔ وہ ارحام خانزادہ کے خوف سے سانس بھی بمشکل لے رہی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے اس کے ساتھ چلتی تو آئی تھی، مگر پاس بیٹھے انسان سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اس انسان کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتی تھی۔ اتنا تو جانتی تھی کہ وہ اگر اس کے ساتھ نہ آتی تو وہ موت کو گلے لگا لیتا، مگر اسے ادھر چھوڑ کر کبھی نہ آتا۔ حور نے سیٹ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندی۔ میں گل سے نہیں تم سے محبت کرتا ہوں ڈیمٹ۔ سماعتوں میں اس کی ستمگر کی لفظ گونجے تو حور نے آنکھیں کھولتے اپنے گلے میں جھولتے پینڈنٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا، جس پر ستمگر کے لمس کے ساتھ اس کا خون بھی تھا۔ ارحام، حور نے آنکھیں کھولتے ارحام خانزادہ کو بھیگی آواز سے پکارا۔ حور کے پکارنے پر ارحام کی آنکھوں میں مزید خون اترا تھا۔ وہ کب سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کی آواز کانوں میں پگھلے شیشے کی مانند محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے گاڑی کو روک چکا تھا۔ چلتی گاڑی کو ارحام خانزادہ نے یکدم بریک لگائی تو گاڑی بری طرح اچھلی تھی۔ حور کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ حور نے دل پر ہاتھ رکھتے خوفزدہ نگاہوں سے ارحام کو دیکھا، جو اس کی سیٹ کی طرف ہوتے ہوئے اس پر چکا تھا۔ حور اب
खौफजदा निगाहों से अपने सांस रोके अरहाम खानजादा की सुर्ख आंखों में देख रही थी। क्यों जान बचाई मेरी? क्यों आई हो मेरे साथ वापस? अरहाम ने इसकी आंखों में आंखें डालते गरजते हुए पूछा। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो हलक के बल दहाड़ा था। अरहाम की धाड़ पर हूर की आवाज हलक में अटकी थी। झूठ झूठ झूठ, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। खबरदार मुझसे अब मजीद झूठ बोला तो। अरहाम इसका जबड़ा पूरी कुव्वत से दबोचे गुर्राया। दर्द की शिद्दत से हूर की आंखों से मोती टूटकर आरस पर बरसे थे। मैंने मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरहाम, हूर ने इसकी आंखों में देखते बमुश्किल बोलते हिचकी ली थी। तुम सर से पैर तक एक मक्कार औरत हो। मर्दान की नहीं, इन सड़कों पर तुमने मुझसे एक एक लफ्ज झूठ बोला था। फिर तुमने मेरी हवेली जाकर मुझ पर इल्जाम लगाया। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा तुम्हारे बारे में, तुमने हर एक बार नया झूठ मेरी आंखों में देखते बोला। अब तुम मेरी आंखों में देखते फिर से झूठ बोल रही हो। अरहाम इसके जबड़े पर अपनी सफाक गिरफ्त मजबूत करते गुर्राया। इसकी सफाकी पर हूर की सांसें उलझी थी। अरहाम ने इसे घूरते इसका जबड़ा छोड़ दिया था, मगर वह इसके ऊपर ऐसे ही झुका हुआ था। हूर ने गहरे सांस लेते अपना सांस बहाल किया था। मम्मा, मैं झूठ झूठ नहीं बोल रही थी। अरहाम, हूर ने इसके दोनों आरस पर नरमी से अपने कपकपाते हाथ जमाए थे। मैं उसके हाथों का अछूत की मानंद छटक गया था। अपार्टमेंट में इसका करीब आना याद आया था। इसी तरह वह इसके जज्बात के साथ खेलती इसके करीब आई थी। आज साहिर खानजादा के करीब इसका खड़ा होना याद आया था। किस तरह वो दीवानों की तरह इसके चेहरे को देख रहा था और वह इसे ऐसे ही भीगी निगाहों से देख रही थी। अरहाम खानजादा के खून में भांबड़ जले थे। वो इसके बालों को गुद्दी से बेदर्दी से जकड़ गया था। क्या कहा था मैंने तुम्हें? अगर तुम्हारे सर के एक बाल पर भी किसी की नजर पड़ी, मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस तरह गैर मर्दों के सामने जाने की? अरहाम इसके बालों को बेदर्दी से झटका देते तैश इश्तियाल से कुर्राया। अरहाम, मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा कभी आप बेपर्दा ऐसे किसी के गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। हूर ने कपकपाते लबों से कहा। अच्छा, इस तरह के कितने वादे कर चुकी हो इस साहिर खानजादा से तुम? अरहाम ने खून उतरी आंखों से अब इसे देखते पूछा। साहिर कौन साहिर? हूर की रंगत फक हुई थी। अरहाम खानजादा का रंग तैश इश्तियाल से मजीद दहकने लगा था। पार्टी में इसके करीब करीब इस पुलिये में खड़ी थी और अब फिर से झूठ बोल रही हो। रिपुटेशन तो इसने खो दी थी, मगर हूर सुल्तान शाह की मोहब्बत को तो पा लिया था। सुल्तान शाह ने इन दोनों की मंगनी कर दी थी। इश्क हो गया तो ऐसा हो, साहिर खानजादा जैसा। ये लफ्ज फिर से याद आए तो इसका पूरा बदन आतिशगीर मादे की तरह फटने लगा था। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द हूं मैं? क्यों झूठ बोला मुझसे तुमने? अरहाम खानजादा कर्ब से सवाल बोलते दागे थे। आप जानते हैं मगर मुझे आपके अलावा कभी किसी ने नहीं छुआ। मैंने सच बोला था। मेरे जिस्म पर हुकूमत करने वाले आप पहले और आखिरी मर्द थे। मैंने कभी आपकी अमानत में खयानत करने का सोचा भी नहीं। आपसे निकाह के बाद मैंने इसके मुतालिक सोचा भी नहीं। हूर ने रोते हुए हिचकियों से कहा। इश्क बुलाता था ना वो तुम्हें? अरहाम की आग बरसाते लहजे में पूछते इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। नहीं तो मम्मा, मैंने बताया था हमारे शेफ का छोटा सा बेटा मुझे इश इश आप ही बुलाता था। हूर की बात पर अरहाम खानजादा की रंगत में सुर्खियां सी खुली थी। गाड़ी में इसने बताया था इश्क नाम इसके पापा ने रखा था, और फिर हवेली में बताया था कि इश्क इससे इसके नेबर का छोटा सा बेटा पुकारता था। आज वो कह रही थी कि उनके शेफ का बेटा पुकारता था, मगर हकीकत से वो वाकिफ हो चुका था। इश्क से कौन बुलाता था? अरहाम खानजादा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पागल हो रहा था। मुकाबिल पर इसके महरम रिश्ते का हक बर्दाश्त नहीं होता था। वो टीवी स्क्रीन पर किसी मर्द को देख लेती तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। इसे कोई और पागलों की तरह चाहता था। वो अंदर से जैसे मर रहा था। आज पहली बार इसे अपने खुदा से शिकवा हुआ था। काश खुदा मुकाबिल की इतनी मोहब्बत इसके दिल में न डालता। सामने बैठी लड़की से इश्क करना इसके इख्तियार में न था।
وہ دن بدن اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا، نہیں گوارا تھی اس پر کسی کی نظر۔ تم جھوٹی مکار عورت ہو، تمہاری وفا، تمہاری فرما برداری صرف میرے خوف سے مشروط ہے، تمہارا سب کچھ ڈھونگ ہے۔ ارحام اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے زہریلے انداز میں پکارا، میں نے جھوٹ بولے مگر صرف مجبوری میں نے کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کی تھی، تب بھی نہیں جب مجھے لگتا تھا ساحر نے مجھے دھوکا دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، تب بھی نہیں جب میں آپ سے محبت نہیں کرتی تھی، میں نے کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کی۔ پور شدت سے روتے ہوئے بولی، خبردار، تم نے اب کبھی اس ساحر کا نام لبوں سے نکالا بھی، میں تمہاری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پور کے لبوں سے ساحر کا نام سننے کے بعد اس کے اندر بھانبڑ جلے تھے۔ پور اب اسے نم آنکھوں سے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کی تو کیا کر رہی تھی؟ آج اس حلیے میں اس کے قریب کھڑی ہو کر کیوں دیکھ رہا تھا وہ تمہیں؟ کس طرح حق دیا اس نے تمہیں دیکھنے کا؟ کیوں تمہیں میرا خیال نہیں آیا کہ تمہیں کوئی اور ذرا سا دیکھے تو میری جان نکل جاتی ہے؟ کیوں ہو؟ ارحام نے کرب سے سوال، داغے آنکھوں میں لالی کے ساتھ نمی بھی تھی۔ میرا یقین کریں ارحام، مجھے نہیں پتا تھا وہ پارٹی میں آئے گا، وہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب اب کی بار اس نے ساحر کا نام لینے کی غلطی نہیں کی تھی، بس بہت سن لیے تمہارے جھوٹ۔ تم ایک فریبی عورت ہو، میرے نزدیک تم عورت کہلانے کی بھی لائق نہیں۔ ارحام اس کی بات کاٹتے حلق کے بل دھاڑا، ارحام میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ بھی شدت غم سے چیخی اٹھی تھی، اس کا بار بار الزام لگانے سے بھی پاگل کر گیا تھا۔ یعنی اپنی آواز نیچے رکھو میرے سامنے، حلق سے کھینچ لوں گا زبان تمہاری۔ تم جھوٹی ہو ہمیشہ رہو گی، مگر میں اپنی زبان کا پکا ہوں۔ اب تم میری حویلی میں رہو گی، میرے کمرے میں قید۔ آج کے بعد تمہاری آواز بھی کوئی غیر مرد نہیں سنے گا۔ اپنے بدن کی نمائش کرنا تو دور کی بات ہے۔ اب ارحام کے نشیب و فراز پر قہر بار نگاہیں گاڑتے بولا، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ یہ تم اپنے آپ سے پوچھو تم نے کیا کیا ہے؟ اب میں وہی سلوک کروں گا جو تم جیسی عورت ڈیزرو کرتی ہے۔ ارحام اپنی شرٹ کی مٹھیوں سے چھڑواتے غرایا، مجھ جیسی عورت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ پھر سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ مقابل کی باتیں اسے تازیانے کی طرح لگ رہی تھی۔ جھوٹی بے وفا عورت ہو تم، جس نے اپنے مجاز خدا کی محبت میں شرک کیا ہے، اور میرے نزدیک شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اگر میں نے شرک کیا ہے تو آپ اپنا بتائیں، مجھ سے محبت عشق کے دعوے دار ہیں آپ، پھر آپ کی ہر بات میں وہ گل کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہر رات ہر پل میرے سامنے اس کا ذکر کیا گیا؟ کیوں ہر بار کہتے ہیں میں نے آپ کو برباد کر دیا؟ آپ آج تک گل کو نہیں بھولے۔ بے وفا آپ بھی ہیں، شرک آپ نے بھی کیا ہے۔ وہ شدت غم سے چیخی تھی، ہاں نہیں بھولا اسے، نہ کبھی بھول سکتا ہوں۔ وہ ایک وفادار عورت تھی، تم جیسی نہیں، وہ ہمیشہ یہاں رہے گی۔ اس جگہ پر ارحام اس کے سینے پر ہاتھ مارتا چلایا، اور اس کی بات پر سٹل ہوئی، تمہارا مقام میری نظروں میں میرے دل سے گر چکا ہے۔ ارحام کی بات پر حور کی رنگت سرخ ہوئی تھی، آنکھوں میں گلابی پن بڑھا تھا۔ حور کے کپکپاتے ہاتھ نے مٹھی نے اپنے گلے میں پہنے لاکٹ کو مضبوطی سے جکڑا۔ وہ مجھ جیسی عورت کو حویلی کیوں لے جا رہے ہیں پھر؟ حور نے کپکپاتے لبوں سے جنبش کی، ارحام خان زادہ کل بھی تم سے نفرت کرتا تھا، ارحام خان زادہ آج بھی تم سے نفرت کرتا ہے۔ میری نفرت تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تم کل بھی میری نفرت میں جھلستی تھی، تم اب ساری زندگی میری نفرت میں جھلسو گی، تڑپو گی، مگر تمہیں مجھ سے رہائی نہیں ملے گی۔ اب تم ہمیشہ ان اونچی دیواروں والی حویلی میں قید رہو گی۔ ارحام خان زادہ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ حور نے اپنے لاکٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے بے دردی سے کھینچا تھا، گلے میں اس کے بے رحمی کا نشان پڑ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے سانسیں ٹوٹی تھی، وہ گہرے سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس کی چین ٹوٹتے لاکٹ اس کے ہاتھوں میں تھا، جسے اس نے آہستگی سے اپنے قدموں میں پھینک دیا تھا۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اس نے سیٹ سے ٹیک لگائی،
ارحام خانزادہ کی گاڑی کے تاثر حویلی کے کارپوش میں آ کر بری طرح چرچرائے تھے۔ بارش اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ گیٹ پر اس وقت صرف گل خان موجود تھا۔ حویلی کی پچھلی سائڈ پر 1-2 گارڈز موجود تھے۔ حویلی سناٹوں میں ڈوبی تھی۔ صرف برستی بارش کی آواز گونج رہی تھی۔ ارحام نے سٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اپنے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کی جو وقت کے ساتھ ساتھ تیز و الاؤ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ریپوٹیشن تو اس نے کھو دی تھی مگر حور سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا تھا۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ عاشق ہو تو ایسا ہو، ساحر خانزادہ جیسا۔ ارحام خانزادہ نے وہ لفظ یاد کرتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ یہ لفظ نہیں، خنجر تھے جو جب یاد آتے تھے اس کے دل میں پیوست ہو جاتے تھے۔ ارحام خانزادہ نے وہ لفظ یاد کرتے سٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا کہ رکی گاڑی میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ حور سپاٹ انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کا بدن بری طرح کپ کپا اٹھا تھا۔ میں گاڑی سے نہیں اتروں گی۔ حور نے کپ کپاتے لبوں سے جنبش کی۔ اس کے لفظ سنتے ارحام خانزادہ نے خون اتری آنکھیں اپنی اس پر گاڑی۔ میں آپ کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی۔ حور کے کپ کپاتے لبوں نے ایک بار پھر سے جنبش کی تھی۔ وہ ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے گہری سانس سے لے رہی تھی۔ میرے ساتھ اندر نہیں جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ ارحام خانزادہ ادھاڑا۔ کہیں بھی جاؤں گی مگر آپ کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی۔ حور ارحام کو دیکھتے اب کی بار پوری قوت سے چیخی تھی۔